اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 یعنی 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ یہ کلام سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہی ہو رہے ہوتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق میں سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں میں سے شمار کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسائی جو ہیں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بھی بتایا کیونکہ اس عیسائیوں کے میں ایسے اللہ والے اور علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کنٹینیو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جب بھی ان قرآن مجید کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو بھی تو نے نازل کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہ بنا لے اس بات پر۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں، وما جاءنا من الحق، حالانکہ حق ہمارے پاس آ چکا، ونطمع، اور ہم چاہتے ہیں، ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ فاثابهم اللہ بما قالوا، اللہ کو یہ بات ان کی اتنی پسند آتی ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اس کا اجر دیا، ان کی اس بات کا، اور کیا اجر ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی دوزخ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ان کو تم حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ حلال چیزوں کو بہت زیادہ حرام کیا جاتا ہے، کلچرلی بہت سی چیزیں جو الاؤڈ ہوتی ہیں ان کو حرام کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ناجائز ہوتی ہیں ان کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں برابر ہیں۔ جس طریقے سے کسی حرام چیز کو حلال کر دینا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ شراب کو حلال کر دے، یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی بندہ دودھ کو حرام کر دے یا شہد کو حرام کر دے، یہ دونوں ایکولی ایول ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے نکل جانے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھائیے اور تم لوگ کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس پہ تم ایمان لانے والے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں پر جو لغو قسمیں ہیں، بے مقصد قسمیں ہیں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ اس پہ ضرور تمہیں پکڑے گا جو تم نے سوچ سمجھ کے اور ضرور اپنے جو تم نے جان بوجھ کر قسمیں کھائی ہوں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اب جس بندے نے جان بوجھ کر قسم کھائی اور سوچ سمجھ کے قسم کھائی، اس کے بعد اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو کیا کمپنسیشن دینی ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھانا کھلانا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، جو نارمل آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، اپنے فیملی کو کھلاتے ہو، اتنا کھلانا، اپنے 10 بندوں کو اس کے مطابق کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، ایسے کپڑے جو آپ اپنے آپ میں پہنتے ہو یا اپنے گھر والوں کو لے کے دیتے ہو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یرد، جو یہ تینوں کاموں میں سے کوئی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور اسی طریقے سے بتوں کے آستانے اور فال کے تیر، قسمت جاننے کے جو تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں،
فجتنبوہ، ان سب سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شراب کو حرام کیا تھا۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی کو ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ عام طور پہ شراب اور جوئے کی وجہ سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کرواتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تاکہ وہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ جو بندہ جواری ہوگا، جو بندہ خاص طور پہ شراب پینے والا شرابی ہوگا، وہ عام طور پہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے دور ہوتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم ہو باز آنے والے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو تم اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور تم ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچانے کے کچھ نہیں ہے، واضح پہنچانے کے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی جاؤ اے مسلمانوں، نہ بھی مانو، تو رسول کا کام صرف پہنچانا تھا، اس نے پہنچا لیا، اس نے واضح طور پہ تمہارے سامنے حق واضح کر دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس سے جو انہوں نے چکھا۔ جو شراب پہلے پی لی اس پر اب کوئی گناہ نہیں، جو پہلے پیا وہ اللہ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ اذا ما اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر دوبارہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ایمان لے کے آئے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا، وأحسنوا، اور انہوں نے نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار سے، شکار کی ایک قسم سے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے۔ آئسولیشن کے اندر اکیلے میں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو سارے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ کون سے شکار کی بات ہو رہی ہے؟ وہ شکار جو انسان جو احرام کی حالت میں شکار۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو کوئی حد سے نکل جائے گا اس کے بعد، بس اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ بتاتے ہیں کس شکار کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، عمرے کے لیے گئے ہو، احرام باندھ لیا ہے تو اب شکار آپ پر حرام ہو گیا، یہ حج کے لیے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، کوئی شکار کیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نے اس جیسا جانور اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یحکم بہ ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ، اس جانور کے انتخاب میں فیصلہ کون کریں گے؟ دو عادل لوگ، ہدیا بالغ الکعبہ، اور اس کفارے کو حرم کے کعبے تک، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچایا جائے گا، وہاں پہ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، اس جانور کو، اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کے مسکینوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا تو تمہیں کھانا کھلانا ہوگا مسکینوں کو، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے، لیذوق وبال امری، تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے، یعنی جس نے جان بوجھ کے احرام کی حالت میں شکار کیا اس کا یہ کفارہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ والے کام کرنے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو پھر اس کو دوبارہ کرے گا، جان بوجھ کے کرے گا، یہ احکامات جاننے کے بعد بھی یہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر، ہاں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا۔ احرام کی حالت میں سمندر کے اندر اگر آپ سفر کر رہے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھے، تو اس دوران اگر آپ شکار کرتے ہیں وہ حلال۔ وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو اور قافلوں کو زیادہ راہ مل سکے۔ ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، سمندر کے اندر انسان مجبور ہوتا ہے، تو وہاں پہ اللہ نے آسانی کی کہ مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں، لیکن خشکی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جبکہ حرام کر دیا گیا تمہارے پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو احترام والا گھر بنایا، قیاما للناس، جو لوگوں کے قیام کا باعث ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدی، اور قربانی، والقلائد، اور ایسی قربانی اور جانور
ایسے قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرمت والا اور قابل احترام بنایا، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی۔ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں، وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی جہاں پہ اللہ سزا دینے والے ہیں وہاں پہ رحم والے ہیں۔ صرف یہ سمجھنا کہ اللہ صرف سزا دیتے ہیں یا اللہ صرف سزا ہی دیتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ بہت ہی رحم والے ہیں، اللہ پکڑتے نہیں ہیں، نہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ سخت سزا دینے والے اور بخشنے والے، رحم کرنے والے، دونوں صفتیں اللہ کی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر سوائے پہنچا دینے کے، تبلیغ کے، اور کچھ نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے کبھی بھی ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی بری چیز جتنی مرضی معاشرے کے اندر سپریڈ ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ کبھی اچھائی کے برابر نہیں ہو سکتی، بے شک اچھائی جتنی مرضی تھوڑی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیں تو تمہیں ناپسند ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے پوچھو گے تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور تحمل والے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، جب قرآن مجید نازل ہوتا اور وحی نازل ہوتی تو صحابہ نے اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب اللہ کے رسول سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیں میری اونٹنی کدھر ہے، مجھے یہ بتائیے میرا باپ کون تھا، مجھے یہ بتائیے، اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، آپ نے کہا کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو، کیونکہ اگر کچھ ایسے سوالات، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نہ جواب دینا اس میں خیر ہوتی ہے، اگر وہ اس کا جواب دے دیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان صحابی کا قول یہ ہے کہ اس بندے سے بڑا بدبخت، یعنی یہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز حرام کر دیں، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو۔ تو جب بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ آبویسلی پھر رولنگس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر انسان جو ہے وہ یعنی ان نیسیسری سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ باقی جائز سوال فہم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت آبویسلی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے بھی۔ قد سألها قوم من قبلکم، یقیناً سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے کافر، انکار کرنے والے۔ جب بہت زیادہ سوالات کرنے شروع ہو گئے تو اللہ نے پھر بہت زیادہ کنڈیشنز بھی لگا دی، جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا تھا اس کا بنی اسرائیل کا، گائے کے بارے میں انہوں نے بہت سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ تو جیسے جیسے سوالات پوچھنا شروع ہوئے مزید ریسٹرکشنز آنا شروع ہو گئی، چیزیں مشکل ہونا شروع ہو گئیں۔ جب اتنی مشکل ہو گئیں اب عمل مشکل ہے، انکار کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہ سوالات جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتوں کو ہلاک کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے، پھر جب سوالات پوچھتے تو جوابات ملتے، اب ان سے عمل نہیں ہوتا تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، اللہ نے نہیں مقرر کیا ایسے جانور کو جس کے کان پھٹے ہوں، ولا سائبہ، اور نہ سانڈ کو، ولا وصیلۃ ولا حام، اور نہ ایسی اونٹنی کو جو پہلی اور دوسری بار مادہ بچہ چنے، ولا حام، اور نہ ایسے اونٹ کو جو 10 بچوں کا باپ ہو۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر لوگ نہیں شعور رکھتے، نہیں عقل رکھتے۔ اہل مکہ جو ہیں، یعنی قریش جو ہیں، وہ کچھ جانوروں کو انہوں نے غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا تھا، بتوں کے لیے خاص کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بحیرہ، ایک سائبہ، ایک وسیلہ اور حام، یہ نام تھے ان کے جانوروں کے۔ بحیرہ ایسے جانوروں کو کہتے تھے جس کا دودھ انہوں نے وقف کر دیا تھا، کہتے ہیں یہ دودھ ہم نہیں پی سکتے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں بت کے لیے، فلاں شخصیت کے لیے خاص ہے۔ ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، دودھ مخصوص دن میں کہتے ہیں یہ اب ہم نہیں استعمال کر سکتے، یہ فلاں فلاں آستانے پہ، فلاں فلاں مزار پہ یہ چیز جو ہے نا موجود ہے۔ اسی طریقے سے سائبہ، کچھ ایسے جانور تھے جس پہ وہ کہتے تھے ہم سواری نہیں کر سکتے، یہ مخصوص، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کیونکہ یہ فلاں فلاں بت، فلاں فلاں ہمارا جو خدا ہے اس کا جانور ہے، تو ہم اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے، نہ اس سے سواری کر سکتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے ذات چھوڑا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے وسیلہ، ایسی اونٹنی جو 2 بار مادہ بچے جنم، یعنی اونٹنی ظاہر ہے مادہ جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے آگے بچے مزید چلتی ہے، تو ایسی اونٹنی جو اکٹھے 2 دفعہ مادہ بچے جنے اس کو کہتے تھے وسیلہ۔ ان کے نزدیک یہ بھی بڑی خاص اونٹنی ہوتی تھی، کہتے تھے اس اونٹنی کو بھی ہم نے اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حام، ایسا اونٹ جس سے نسل سے کئی بچے ہوں، 10 سے 10 بچے یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو کہتے ہیں یہ اونٹ جو ہے یہ بڑا خاص اونٹ ہے،
تو اس سے بڑی اولاد نکلی ہے، بڑے اور اونٹ ہمیں ملے ہیں، بہت کچھ ہمیں لائف سٹاک ملا ہے، تو اس کو بھی خاص کر دیتے، ڈیڈیکیٹ کر لیتے آنر کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھے، یہ ساری چیزیں اللہ نے نہیں تم سے تقاضا کی تھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نئی چیزیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے آباء و اجداد بہت گائیڈڈ تھے۔ ہمارے ہاں نا ایک نیچرلی اپنے آباء و اجداد کا ایک آنر اور ان کے بارے میں ایک خاص قسم کی ریورنس پائی جاتی ہے، رسپیکٹ پائی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے والدین اور ہمارے نا وہ غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے باؤ اجداد تو بڑے اچھے تھے، ہم آگے دیکھیں، اور یہ ایک نیچرل ایک ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے ہیومن بینگز کے اندر نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، حق کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ جانتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت رکھتے، اللہ کہتے ہیں اگر وہ جاہل بھی ہوں اور اس طریقے سے گمراہ بھی ہوں، پھر بھی تم ان کی باتیں مانو گے، پھر بھی تم قبول نہیں کرو گے حق کو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں اپنی جانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا وہ بندہ جو خود گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ قائم رہو۔ جو بندہ ہدایت پہ قائم رہتا ہے، گمراہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم تعلمون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ گواہی کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کر رہے ہیں اس آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے گواہی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دو معتبر مسلمان ان کو گواہ بنا لے۔ ایک بندہ سفر کر رہا ہے تو یعنی ایک بندہ جس نے وصیت کرنی ہے مثال کے طور پہ، اور اس کو موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وصیت کرتے وقت دو مسلمان گواہوں کو گواہ بنا لو۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اب وہاں پہ آپ کو مسلمان گواہ موجود نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ سفر کے اندر آپ کو نہیں پتا کون ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی نان مسلمز موجود ہیں، تو وہاں پہ اگر تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے اور تمہیں وصیت کرنی پڑتی ہے، تمہارے بہت سے کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں، انسان ایسی حالت میں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری جان نکلنے لگی ہے، تو اس وقت وہ دو نان مسلمز کو بھی گواہ بنا سکتا ہے سفر کی حالت میں صرف۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، اگر تمہیں گواہی میں کسی طریقے سے شبہ ہو جائے کہ تم دونوں کہ وہ اگر تمہیں گواہی میں شبہ ہو جائے کہ وہ بندے جن کو تم نے گواہ بنایا پتہ نہیں وہ مکر ہی نہ جائیں، پتہ نہیں وہ اس قابل ہیں بھی نہیں، کہ پتہ نہیں وہ جو ہے دو نمبری نہ کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پھر نماز کے بعد روکو اور ان سے قسمیں لو، اور قسم کیا لو کہ وہ یہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، جو مرضی ہو جائے ہم قسم کھاتے ہیں ہم کبھی بھی اس قسم کو بیچیں گے نہیں اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو۔ ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے کوئی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے کیا تو ہم پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں پہ سمپلی مطلب اگر آپ کو میں خلاصہ بیان کروں تو اگر سفر کی حالت میں دو آپ نان مسلمس کو گواہ بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شک ہو پتہ نہیں وہ بندے صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر ایسا کرو نماز کے بعد ان سے قسم کھا لو، تم نماز پڑھو اور اس کے بعد ان سے قسم لے لو، دونوں قسم کھائیں کہ ہم کبھی بھی دو نمبری نہیں کریں گے اور ہم بالکل سچے طریقے سے، چاہے ہمارے کوئی ذاتی انٹرسٹ ہو، ہمارے خاندان والے انوالوڈ ہوں، جو مرضی ہوں، ہم حق میں گواہی دیں گے، بس ان سے قسم لے لو، اللہ کی قسم کھا لو۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پس اگر پتہ چل جائے ان دونوں نے گواہوں میں، ان دو گواہوں نے حق تلفی کی ہے، اگر آپ کو شک ہو جائے کہ بہرحال جو بھی تھا معاملہ انہوں نے دو نمبری کر دی ہے، فار ایگزامپل فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ دو نئے گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پہلے دو گواہوں نے مارنا چاہا، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہماری گواہی پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو اگر فار ایگزامپل ان کو لگے، ورثاء کو لگے فار ایگزامپل کہ یہ دو بندے جنہوں نے گواہی دی ہے وصیت کے بارے میں ہم نہیں مانتے، اس میں دو نمبری ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ دونوں قسم کھائیں، وہ بھی دو گواہ قسم کھائیں اور کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے، یہ بندے جھوٹے ہیں اور ان کی جو ہے ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، ان کی معتبر نہیں ہے، تو ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم بہت ظالموں میں سے ہوں گے۔
ذالک ادنا، اب اس کی تفصیلات ہیں بہت سی، آگے آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے، ظاہر ہے وہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم پھر الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ موٹا موٹا اسلام نے اصولی چیزیں بیان کر دیں۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یہی بہتر طریقہ ہے تاکہ لوگ ٹھیک گواہی دیں یا انہیں کم از کم اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے قسموں کے بعد دوسروں کی قسمیں کہیں ان کی تردید نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بعد میں 2 قسمیں اللہ نے رکھی ہیں نا کہ بعد میں وہ رسا کھڑے ہو کر یہ ان کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم آرام سے قسم کھا لیں گے اور گواہی کر لیں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہیں، بعد میں ان کی قسم کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور تم خوب سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ رسولوں سے پوچھے گا قیامت کے دن تمہاری امتوں نے تمہاری امتوں سے کیا جواب ملا تھا جب تم نے اپنا توحید کا یہ حق پہنچایا تو آگے سے ان کا رسپانس کیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ اتنے ڈرے ہوں گے رسول، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، الا انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تجھے ہی سب باتوں کا علم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ذرا یعنی ہیبت ایسی ہوگی تمام رسولوں کے سامنے، ظاہر ہے ان کی قومیں موجود ہوں گی، اللہ کہیں گے ہاں بھائی رسولوں کو سب سے پہلے لے کے آؤ، کیا تم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ شرک کرو؟ اور یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر آئے گا۔ تو جو رسول ہے وہ کام اٹھیں گے اللہ کے ڈر سے اور وہ کہیں گے اللہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں، ہم نے تو حق پہنچایا تھا بالکل، انہوں نے کیا کیا ہمارے بعد کیا کیا ہمیں نہیں پتہ، ہماری موجودگی میں جو ہوا وہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن ہمارے بعد کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ کہیں گے عیسیٰ بن مریم کو اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پہ کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح قدس کے ساتھ تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے ماں کی گود میں اور اسی طریقے سے بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے سکھائی تجھے کتاب یعنی انجیل، والحکمہ اور حکمت، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں تو پھونک مارتا تھا اور وہ پرندہ بن جاتا تھا ریئل میں میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو درست کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے، واستخرج الموتى باذنی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کر دیتا تھا میرے حکم سے، واذ کففت بنی اسرائیل عنک، میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے بھی بچایا، اذ جئتہم، جب تو ان کے پاس لایا، بالبینات روشن دلیلیں، فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے کافر لوگوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت واضح جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ یہ سارے معجزات تو جو کرتا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار کہتے تھے میری اذن سے میرے حکم سے ہوتا تھا۔ یاد رکھیے نبی، آگے آئیں گی آیات، نبی کبھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، نبی بھی جب بھی معجزہ دکھانا ہوتا وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ کی مرضی ہوتی تو معجزہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا وہ جب بھی پھینکتے تھے وہ بن جاتا تھا سانپ، اللہ ان کو وحی کرتے تھے، آگے ہم پڑھیں گے، اللہ ان کو وحی کرتے تھے کہ اب تم پھینکو، جب وہ عصا پھینکتے تھے تب بنتا تھا اور جب وہ اٹھاتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی انٹرنزک پاور آ گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آگے آیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کہیں گے تو جو مرضی کر لے، تو اپنی مرضی سے ان کو معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، یعنی میں نے الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈال دی، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر کو اللہ نے القاء کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایمان لے کے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، حضرت عیسیٰ پر۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك، کیا تیرا رب یہ قدرت رکھتا ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس پہ کھانا شانا سب کچھ لگا ہوا۔ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، کیا تم واقعی ایمان والے ہو، کیا ایمان سچا، کیسے تقاضے کر رہے ہو عجیب و غریب کہ آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان اتر جائے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہمارے ساتھ سچ کہا، ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم پھر اس پر گواہ بھی بن جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے دعا کی، اللهم اے اللہ، ربنا انزل علينا مائدة من السماء، ہمارے لیے آپ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، وہ ہمارے لیے تاکہ وہ ہو ہمارے لیے عید کا دن، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور وہ نشانی ہوگی تیری طرف سے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بطور نعمت ہم پر اتار، ہم اس پہ خوشی منائیں گے، ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے،
اور ہم اس پہ تیرا شکر ادا کریں گے اور ہم اس کو تیری نشانی سمجھیں گے۔ وارزقنا، اللہ ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں ضرور اتاروں گا، میں اس کو اتار دوں گا تمہارے لیے، تم پر۔ فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں اس کو ایسی عذاب اور ایسا سخت سزا دوں گا، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس آیت سے بڑا اہم نقطہ پتہ چلا، دو باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی محنت اور کوشش کے اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ دے۔ ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی نا کہ شیطان کیا کرتا ہے، یعیدہم ویمنیہم، حالانکہ اللہ سے امیدیں باندھنا تو اچھی بات ہے، اچھی امید رکھنا، اللہ خود کہتے ہیں امید باندھو اللہ سے، اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے اللہ سے لمبی لمبی ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھنا، یہ شیطان کرتا ہے۔ یعیدہم، وہ تم سے وعدے کرتا ہے اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی، کچھ نہیں ہونے والا، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہو جائے گا، یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پہ ان آیات سے پتہ چلا اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں کہ انسان محنت کیے بغیر اللہ سے چیزیں مانگتا پھرے کہ آسمان سے سب کچھ بنا بنایا میرے لیے اتر جائے، مجھے اس کے لیے ایفرٹ نہ کرنی پڑے۔ دوسری چیز، جب انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگاتا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے اور ان ریٹرن میں آپ کی فلاں فلاں ایکسپیکٹیشنس کو جو مجھ سے ہیں میں پورا کروں گا، اور اگر اللہ وہ بات پوری کر دیں اور انسان پھر اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو پھر اللہ اتنی سخت سزا دیتے ہیں جیسے اللہ نے کہا۔ تو سوچ سمجھ کے ہمیں جب اللہ سے توقعات، دیکھیں جب آپ نے اللہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن لگائی نا، پھر اللہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا، تم نے مجھ سے مانگا، اب میں بھی تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں، اب تم نے کفر نہیں کرنا، اگر کفر کیا تو ایسی سزا دوں گا اس سے پہلے کبھی سزا نہیں دی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو تھا جس نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ قال سبحانک، انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ کانپ اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے میرے لیے سوائے یہ کہ میں کہوں سچی بات، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں تو صرف سچ بات کہتا ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی اللہ تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے خوب پتہ ہے جو میرے دل میں بات ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں پتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو بہت تم غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کچھ نہیں کہا سوائے ان کو یہ، میں نے ان کو حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں گواہ تھا ان پر جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کے نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہر چیز کے گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اب نبی کی رحمت دیکھیں اپنی قوم کے لیے، ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے گا ان کو، فانہم عبادک، تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ قال اللہ هذا، اللہ فرمائیں گے، هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، آج کے دن صرف فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہوں گے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ مکی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو بھی پیدا فرمایا اور نور کو بھی پیدا فرمایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ پھر بھی دوسروں کو اپنا رب کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنا کچھ پیدا کیا لیکن کافر پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر تمہارے لیے ایک عمر مقرر کر دی دنیا کے اندر، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، لیکن ایک مقررہ وقت اللہ کے پاس بھی ہے جو قیامت کا وقت ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ معبود ہے آسمانوں پر بھی اور زمین میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدے کو، وَجَهْرَكُمْ، تمہارے اعلان کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں وہ آتی ان کے پاس کوئی آیت
اللہ کی آیات میں سے، ان کے رب کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ منہ پھیرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس حق آ گیا. فسوف یأتیہم انباء، پس ضرور وہ آئیں گے ان کے پاس، ان کے پاس ایسی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا وہ مذاق کیا کرتے تھے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی شان و شوکت دی جو اللہ نے تمہیں نہیں دی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں چلا دیں جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد نئی قوموں کو. تو اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی طاقتور قوم ہو، سب نعمتیں مل گئیں، لیکن جب ناشکری کی، اللہ کا انکار کیا، اللہ نے ان کو پکڑ کے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ نے دوسری قوم لے آئے. وَلَوْ نَزَّلْنَا، یعنی ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی ریمائنڈر ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب، فی قرطاس، جو کاغذ میں لکھی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ بھی کر لیتے. ایک آسمان سے لکھا ہوا کتاب ہوتی جس کو اللہ نے خود کاغذ پہ لکھا ہوتا، اور وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھ بھی لیتے. لقال الذین کفروا، پھر بھی کافر کہتے، کیا کہتے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے. یعنی پہلی بات ہے معجزے مانگتے ہیں، اور جب معجزے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ جادو ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کہتے ہیں معجزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل مقصد جس نے ماننا ہے نا، وہ معجزے کے بغیر بھی مان سکتے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل. اب یہ دیکھیں کیسا بھونگا ہے طرح، جب نبی آیا تو کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور جب فرشتہ آ جاتا تو اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے کہنا تھا ہم پر بندہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو اصل بات جو ہے نا وہ کفر اور ان کی ہٹ درمی. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم اتار دیتے فرشتہ تو ان کا معاملہ صاف کیا جاتا، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان پر عذاب آ جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، جب بھی فرشتے آتے ہیں تو پھر عذاب کے لیے آتے ہیں. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا، اور اگر ہم بنا دیتے اسے فرشتہ تو ہم اسے بھی مرد کے شکل میں بھیجتے. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی بھیجنا ہے رسول، تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ رسول بھی ہوتا پھر بھی اس کی شکل اور اس کی حیت اور سب کچھ ظاہر میں وہ مردی انسان ہوتا، مرد ہوتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان لوگوں کو وہی شبہ ہوتا جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک انہوں نے مذاق کیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. آگے آیات آئیں گی، اللہ کے فرشتوں کا بھی مذاق اڑایا، اللہ کے عذاب کے فرشتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کہتے تھے پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا. قل سیرو، کہہ دیجئے تم سیر کرو، فی الارض، زمین پہ، ذرا پھر کے دیکھو زمین پہ. ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. آج بھی دیکھیں آثار قدیمہ موجود ہیں، قوم لوط کے بھی آثار قدیمہ موجود ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم صالح کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، خلیج کے ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں ذرا پھرو جا کے اور عبرت حاصل کرو کیسے اللہ نے ان کو ملیمیٹ کر دیا، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ کتنے فخر کرتے تھے. قل، کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے آسمان اور زمین میں ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے، خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر دیا. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک. لا ریب فیہ، نہیں اس میں شک. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا تو بس وہ نہیں ایمان لاتے. جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو ٹھہری ہوئی ہے رات کو اور دن میں. جو بھی رات کی مخلوق ہے یا صبح کی مخلوق ہے، جو رات اور دن کو سروائیو کرتی ہے مخلوق، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناؤں، حالانکہ فاطر السماوات والارض، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی، نبی کے اوپر سب سے پہلے احکامات نبی پہ فرض ہوتے ہیں، پھر جا کے امت پر ہوتے ہیں. تو نبی سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے. ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہوں آپ ہرگز مشرکوں میں سے. قل، کہہ دیجیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو شخص اس دن سے جس کے سر سے عذاب ٹل گیا
اس دن جس کے سر سے وہ عذاب ٹل گیا، جو بڑے دن کا عذاب ہے، جس کا پہلی پچھلی آیت میں ذکر ہوا، اللہ کہتے ہیں فقد رحیمہ، تو اللہ نے اس پر بہت بڑا رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کسی دکھ میں مبتلا کرے، کسی تکلیف دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس دکھ اور تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے گا تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ دنیا کے اندر آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی اچھائی دینا چاہے، بلائی دینا پڑے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بڑا زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بہت ہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھیں گواہی کے لیے سب سے بڑا معتبر ذات کون ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، اور خود ہی کہیے سب سے بڑی ذات گواہی کے لیے اللہ کی ذات ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وأوحی الی ھذا القرآن، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لانذرکم بہ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، ومن بلغ، اور جس کو وہ پہنچے۔ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود ہے، اللہ واحد ہے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود موجود ہیں؟ آؤ ذرا مل کے گواہی کر لیتے ہیں۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم بھی ذرا اللہ کو گواہ بنا کے کہو کہ اللہ کے ساتھ اور شریک موجود ہیں۔ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں کبھی گواہی نہیں دوں گا یہ۔ قل انما هو الہ واحد، وہی واحد معبود ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، پس وہ نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا پھر اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں ظالم لوگ فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے، آؤ لے کے آؤ ان کو۔ الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، اس وقت ان کے پاس یہی عذر ہوگا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ تعالیٰ ہم نے واقعی اللہ کی قسم، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے یہ جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، وہاں ان کی ساری باتیں ہوائیں ہو جائیں گی جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا یہ سارے معبود جو ہم بناتے تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ سب بکواس تھی، یہ ہمارے جھوٹ تھے، ہمارے فریب تھے۔ اللہ سے کہہ دیں گے اللہ سب سے پہلے وعدہ، دیکھیں انسان وہاں پہ بھی جا کے سب سے پہلے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے بھی انسان جھوٹ بولے گا۔ پھر انسان جب جھوٹ دیکھے گا نا کہ اب میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، پھر انسان بلیم گیم کرے گا، اللہ فلاں نے کیا، ہم نے اس کے بارے میں بھی آیات پڑھی ہیں۔ پھر بلیم بھی نہیں جب چلے گا، اللہ کہیں گے دونوں پکڑے جاؤ گے، دونوں سزا والے ہو۔ تو پھر تیسرے میں انسان کے پاس پھر یہی ہوگا اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطی تھی، پھر انسان کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں یہودیوں میں سے جو کان لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، اسی لیے ہم نے ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں ایسا ڈانٹ لگا دیا کہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں بہت غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں چھپ چھپ کے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ نے ایسے اللہ نے ان کے دل میں ایسے پردے ڈال دیے غفلت کے کہ ان کو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، نہ ان کو نصیب ایمان ہوتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ سب کی سب نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، جب تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یہاں تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے۔ یقول الذین کفروا، اور کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں۔ وإن یہلکون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان کو ان کا شعور بھی نہیں، یعنی اپنی جانوں کو وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ولو تری اذ وقفوا علی النار، اور کاش آپ ان کو دیکھ لیں اس وقت جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر۔ فقالوا، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہمیں لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، ہائے کاش آج ہم مسلمان ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وہاں ان پر حقیقت کھل جائے گی جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ ولو ردوا، اللہ کہتے ہیں اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے، لعادوا، وہ پھر دوبارہ یہی کام کریں گے۔ لما نہوا عنہ، دوبارہ وہی کام اور حرکتیں کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ وانہم لکاذبون، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وقالوا، اور وہ انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان کا کیا دعویٰ تھا دنیا کے اندر، دنیا میں صرف یہی زندگی ہے، اسے انجوائے کر لو، یو اونلی لیو ونس، اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ
کہ آپ زندگی میں آپ کو ایک دفعہ ہی ملے گا. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں تم اٹھائے جاؤ گے. ولو ترى، ہائے کاش اگر آپ دیکھ لیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. قال الیس ھذا بالحق، اللہ کہیں گے کیا نہیں یہ بات حق؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اللہ کیوں نہیں، تیرے رب، تیری قسم کھا کے ہم کہتے ہیں رب کہ واقعی یہ سچ تھا، قرآن سب کچھ سچ تھا. قال فذوقوا العذاب، اللہ کہیں گے تم نے آج سچ تو بول دی ہے لیکن آج تم عذاب سے بچ نہیں سکتے، اب عذاب کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک انہوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہم اس بارے میں کتنی کوتاہی کا شکار تھے، ہم نے کتنا اس کو اگنور کیا، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ وہ اٹھائیں گے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں. وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ، یعنی وہ بندہ وہ آپ کو غمگین کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں، وہ غمگین کرتے ہیں آپ کو جو یہ کہتے ہیں. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات. قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں جو ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ اس سے بہت غمگین ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا. فإنہم لا یکذبونک، آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرے نہ، اور آپ نہ غم کھائیں کہ آپ کو ایسی ایسی غلط باتیں کرتے ہیں اور آپ کا دل تکلیف میں آتا ہے. آپ صبر کیجئے، یہ اصل میں آپ کو نہیں نگیٹ کرتے، یہ اللہ کو نگیٹ کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو پس انہوں نے صبر کیا اس پر وہ جھٹلایا گیا ان کو. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو رسولوں کے کچھ حالات ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. یہاں پہ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کا منہ پھیرنا بھاری لگتا ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے کہ اے نبی پوری باتیں سنتے، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارے یہ تقاضوں کو پورا کر دیں، یہ پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دیں، یہاں پہ جو ہے نا نہریں چلا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس طرح کے تقاضے کرنا شروع ہو رہے تھے. اب اللہ کے رسول بہت ان کا دل ہوتا کہ کسی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معجزے تو آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، تو ان کے دل میں یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے یہ سارے کام ہو جائیں تاکہ یہ ایمان لیں. اللہ کے رسول کو یہ چاہت ہوتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ تو صرف ان کے بہانے تھے، اگر وہ لے بھی لیں سب کچھ تو وہ کہیں گے جادو ہے یہ سب کچھ، ہم نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر ان کا منہ پھیرنا آپ کو گراں گزرتا ہے، آپ کو بھاری گزرتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو ہر قسم کے معجزے دکھا دیں، پھر آپ ایسا کریں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو زمین کے اوپر کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں اور پھر جو یہ تقاضے کر رہے ہیں وہ سارے تقاضے پورے کر لیں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ نہیں کھود سکتے، کوئی ٹنل نہیں بنا سکتے خود بخود، اور آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کے اللہ کی زبردستی کوئی نشانیاں نہیں لا کے دکھا سکتے جو یہ تقاضے کر رہے ہیں، تو آپ کو، یعنی in other words you don't have an option، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہتا، اللہ کہتے ہیں اگر میں نے ان کو منوانا ہوتا نا تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ ساروں کو منوا دیتے. اصل مقصد منوانا ہے ہی نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان کو حق اور باطل کی راہ دکھانا اور ان کو چوائس دینا اور یہ پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ نہیں کریں گے. اب اللہ کے رسول کا دل یہ ہے کہ ہر قسم کے، یعنی شروع میں ہر بندے کا، اور یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، نرمی ہے، اللہ کے رسول کا دل ہوتا تھا کہ میں کسی طریقے سے کوئی اپرچونٹی ایسی مس نہ کروں جس سے ان کو کوئی ہدایت مل سکے. ہر نبی ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ جو کوشش کر رہے ہیں نا ان کو خوش کرنے کی، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں. فلا تکونن من الجاہلین، پس نہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے. انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی دعوت وہی قبول کریں گے جو نیک نیتی سے آپ کی بات سنتے ہیں، جو سنسیرٹی کے ساتھ، جو سنسیئر لوگ ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، لیکن یہ کافر تو ایسے ہی ہیں جیسے مرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اللہ کی طرف نہیں لوٹنا. وقالوا، اور وہ بولے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں ہم پر نازل کی گئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے.
قل ان اللہ قادر علی ان ینزل، مطلب انہوں نے یہ ساری نشانیوں کے تقاضے کرنے کے بعد کہا کہ اللہ ہم پہ یہ نازل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر تو یہ سب نشانیاں اتار سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر اللہ کہتے ہیں یہ قدرت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اتار سکتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی جاندار اس زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دو بازوؤں سے، الا امم امثالکم، مگر امتیں ہیں تم جیسی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کا سب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اس اپنے رب کی طرف تم سب اکٹھے کیے وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم و بکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف لگا دے۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا خود کو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا غیر اللہ کو تم پھر بھی پکارو گے؟ یہ سارے کافر کیا کرتے ہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے، عذاب آتی ہے، تو کیا پھر بھی تم ان کو پکارو گے، اپنے شریکوں کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، اللہ کہتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں نہیں، اس وقت جب اگر قیامت آ جائے گی اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم صرف اللہ کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ چاہے گا تمہاری مصیبت دور کر دے گا۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ کو پکارو گے، لیکن اس وقت پھر اللہ اپنی مرضی سے عذاب کو دور کرے گا اگر اس نے کرنا چاہا، اور اس وقت تمہیں سارے اپنے خدا سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہاں پہ آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے اور ہم نے ان کو پکڑا تنگ دستی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یعنی رسول آئے اور اللہ نے ساتھ عذاب بھی بھیجے، سختیاں بھی بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن جب ہماری جانب سے ان پہ سختی آئی تو وہ کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکے، بجائے یہ کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے، ہوا کیا؟ ولکن قست قلوبہم، ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے جو مشکل آتی ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس مشکل کو اچھا بنانا اپنے حق میں اس کو انسان کے اختیار میں اللہ نے دیا۔ اللہ کی طرف سے مشکل ہے، آنی ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے مصیبت، لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اب ان کو کیا ہوا، ان کو چاہیے تھا کہ جب اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے وہ گڑ گڑاتے، اللہ کے قریب ہوتے، دین پہ واقعی عمل کرتے، لیکن الٹا ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس، ہماری اس چیز میں چوائس نہیں ہے کہ ہم پر مشکل آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے پاس یہ چوائس ضرور ہے کہ اس مشکل کو ہم اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں یا اپنے لیے زحمت بنا سکتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے، ہم نے رحمت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، حالانکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لیکن بجائے ہم ان کو پکڑتے پہلے ہم نے ان کے اوپر رحمت کے عذاب یعنی دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، اللہ کی نعمتیں کھانا شروع ہو گئے اور بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، اور وہ نا امید ہو کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے، سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑنا ہو، اللہ تعالیٰ پہلے ان کے اوپر فراوانی کرتا ہے، نعمتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، پھر اچانک اللہ ان کو پکڑتے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس وہ کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت کو، وابصارکم تمہاری آنکھوں کو، تمہاری بینائی کو، وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے وہ تمہیں لا کر دے گا یہ سب کچھ۔ انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم واضح بیان کرتے ہیں، ہم کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں، ہماری آنکھوں کی بینائی لے جائے، ہمارے کانوں کی سماعت کو لے جائے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو واپس لا سکتا ہے؟ قل ارأیتکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا ساروں کے سامنے کھلا کھلا،
هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم قوم، وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین ومنذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، فمن آمن، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب، ان کو پکڑے گا عذاب، بما كانوا یفسقون، کس چیز کی وجہ سے پکڑے گا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی گئی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نبی کے پاس نہیں۔ اسی طریقے سے علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے آیات پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بعض غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، یہاں پہ رسول سے اللہ کہلوا رہے ہیں کہ وہ منہ سے کہے کہ مجھے غیب نہیں پتا، تو کیسے ہم دونوں کو ریکنسائل کریں گے؟ تو اس کا مطلب سمپل سا ہے، اصل میں غیب کی خبریں تو ہیں وہ، کیونکہ اللہ نے ان کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے بھی وہ غیب ہیں، لیکن جب وہ اللہ نے بتا دیں اب وہ غیب نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں بتا دی، اگر اس طرح غیب رہا تو پھر تو ہم اپنے آپ بارے میں بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی غیب کا پتہ ہے، ہمیں غیب کا پتہ ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں کیا کیا سوال کیے جائیں گے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے قیامت کے دن کیا کیا ہوں گے، موٹے موٹی چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اب یہ غیب کی خبریں ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا اس سے ہم عالم غیب بن سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ ساری غیب کی خبریں، تو غیب کی خبر جب بتا دی جائے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری خبریں بتا دی وحی کے ذریعے، جیسے کہا ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو وحی کی گئی، ساری چیزیں بتا دی گئیں، اب وہ غیب نہیں رہا، اسی لیے نبی نے کبھی آج تک کلیم نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو غیب بتایا، لیکن نبی نے کسی جگہ قرآن مجید میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نبی نے یہ کلیم کیا کہ مجھے غیب پتہ ہے، بلکہ اس کے مخالف کہا، جیسے یہاں پہ کہا، کئی جگہوں پہ آگے آیات پڑھیں گے مجھے غیب نہیں پتہ، لیکن ہمارے ہاں لوگ زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا جو جاننے والا بنا رہے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرائیے ان لوگوں کو اس کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس کے سوا ان کے لیے کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ سفارشی، تاکہ وہ بچیں، لعلہم یتقون۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو ڈر لگتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو دین حق قبول کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں دین کی جو ذرا انفلوئنشل ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اور ہماری عام طور پہ محنتیں، کوششیں ان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بیچارے جو اصل میں حقدار ہوتے ہیں، جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں ٹروتھ کو، سچائی کو، ہم عام طور پہ اگنور کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی ان کو دیں جو واقعی دین قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار اور یہ سارے لوگ ہیں، اگرچہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کو اگنور نہ کریں آپ۔ وَكَذَلِكَ فَطَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہتے پھریں کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہوا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمِ الشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو کہو تم پر سلامتی ہو۔ جب بھی تم پر ایسے لوگ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہماری آیتوں پر، تو ان کو کہیے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اسے پتہ چلا ہم السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے لکھ دی ہے اپنی ذات کے اوپر رحمت، اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے خود ہی۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، وہ رحمت کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کوئی نادانی میں بھول کے کوئی غلطی کر لے گا، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد،
وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم تو اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طریقے سے ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ واضح ہو جائیں آپ کے سامنے مجرموں کی راہیں. اللہ تعالیٰ جب آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں ایک تو اللہ حق کو واضح کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گمراہی کو بھی واضح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ گمراہی کا رستہ ہے اور یہ حق کا رستہ ہے. قل انی نہیت کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا اس بات سے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی. قد ضللت میں گمراہ ہو جاؤں گا اذن اگر میں نے تمہاری باتیں مانی. وما انا من المہتدین اور میں پھر ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. وکذبتم به اور تم نے جھٹلایا اس کو. ما عندی ما تستعجلون به جس چیز کی تم جلدی کرتے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کفار کہتے تھے اچھا اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے نا اتنی تکلیف ہے تو عذاب لے آئیں ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی ان سے کہہ دیجیے میرے پاس اختیار میں نہیں کہ میں تمہیں کب سزا دوں, یہ سزا دینا اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے, اللہ کے پاس ہی حکم کا اختیار ہے. یقص الحق وہ بیان کرتا ہے سچ کو. وہو خیر الفاصلین اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بی کہہ دیجئے اگر میرے اختیار میں ہوتا جو تم جلدی مانگ رہے ہو, یعنی اگر عذاب دینا میرے اختیار میں ہوتا جس کا بار بار تم تقاضا کر رہے ہو, لقضی الامر بینی وبینکم تو میں پھر بہت پہلے تمہارا اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو بار بار تقاضے کر رہے ہو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا حلم ہے کہ ابھی تک اللہ نے تمہیں موقع دیا, ورنہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تم لوگ ختم ہو چکے ہوتے اب تک. واللہ اعلم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. وعنده مفاتح الغیب اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ کی. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کہتے ہیں غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں, اللہ کے علاوہ, اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے, سمندر میں یا پھر خشکی میں. وما تسقط من ورقة اور نہیں کوئی پتا گرتا الا يعلمها مگر اللہ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو. ولا رطب نہ کوئی تر چیز. ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب یعنی بیان کرنے والی کھلی ہوئی کتاب کے اندر موجود ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. جب بھی نا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی آپ تعریفیں سنیں نا تو منہ سے سبحان اللہ کہہ دیا کریں, دل میں کہہ دیا کریں ویسے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت مزید بڑھ جاتی. وہو الذی وہی ذات ہے یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے باللیل رات کو. سوتے وقت جو انسان جب جاتا ہے جب سوتا ہے تو یہ قسم کی چھوٹی موت ہوتی ہے. آگے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم مِّن نَّهَارٍ اور وہ خوب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن کے وقت میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ وہ پورا کیا جائے وقت تمہارا مقرر کیا ہوا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صبح اٹھا بھی دیتا ہے تاکہ تمہارا ایک وقت جو ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہ تم پورا کر لو. ثم الیہ مرجعکم لیکن جب وہ وقت پورا ہو جائے گا پھر تم میں سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خوب آگاہ کریں گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. وہو القاہر فوق عبادی وہ بہت زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر. ویرسل علیکم حفظہ اور اسی طریقے سے وہ اپنے نگہبان فرشتے بھیجتا رہتا ہے. یاد رکھیے جب تک انسان کے اوپر مشکل آنی نہیں لکھی ہوئی دنیا کی کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ خود انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کے نگہبان اللہ کے فرشتے جو اللہ نے جن کو اللہ حفظہ کہتے ہیں نگہبان فرشتے مخصوص فرشتے ہیں جن کا کام ہی موت. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک موت کا وقت موجود نہیں موت سب سے بڑی انسان کی محافظ ہوتی, لیکن جب موت کا وقت آ گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی. حتی اذا جاء احدکم الموت مگر جب تمہارے پاس موت آ جائے موت کا وقت آ جائے. توفتہ رسولنا پھر ہمارے وہی فرشتے تمہاری جان قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون اور وہ کوئی بھی لیٹ نہیں کرتے اس میں کمی نہیں کرتے فوراً کام کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق پھر وہ پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف. مولاہم الحق ان کا حق مولا جو ہے وہ حق ہے. الا لہ الحکم خبردار اصل حکم اللہ ہی کے لیے ہے. وہو اسرع الحاسبین اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا حساب لینے والا ہے. قل کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے بچاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں تری کے اندھیروں میں. تدعونہ تضرعا وخفیہ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پہ پوشیدہ طور پہ. لئن انجانا من ہذہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے اس سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور بضرور شکر کرنے والے ہو جائیں.
انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو پھر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے اس سے نجات دے دے گا نا پھر میں تیرا ایسا بندہ بنوں گا کہ میں امیجن نہیں کر سکتا، میں دنیا کے اندر پھر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں انسان پھر ویسا ہو جاتا ہے. انسان بہت ناشکر ہے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ وہ نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر سختی سے ہر تکلیف سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو. اللہ نجات دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے اور تم اللہ سے مصیبت کے وقت اللہ سے ہی مانگتے ہو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قل کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، وہ خوب اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھیجے تم پر اوپر سے عذاب اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے. نیچے زمین بھی پکڑ سکتی ہے اور آسمان بھی تم پہ پتھر برسا سکتا ہے. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، اگر وہ آسمان و زمین کی تم پر عذاب نہ بھی لے تو وہ ایک اور عذاب بھی تم میں ڈال سکتا ہے. وہ کیا؟ تمہیں فرقے بنا بنا کے تمہیں آپس میں بھی لڑوا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اللہ کا ایک عذاب مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی اور بغض اور عداوت، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم واضح کرتے ہیں، ہم پھیر پھیر کے آیتیں، بار بار آیتیں بیان. اب آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہم بار بار ایک ہی طرح کی پڑھی جا رہے ہیں. اس کے اینڈ پہ جب ہم قرآن مجید ختم کریں گے آپ کو انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا اور وہ چیزیں مس نہیں ہونی چاہیے. وہ ہماری اصل میں قرآن مجید کا نچوڑ وہی ہے. لعلہم یفقہون، اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں. تو اگر کوئی بندہ ان آیاتوں کو بار بار پڑھنے کے بعد سننے کے بعد بھی کلیم کرے نا کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی میرا دین مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو پھر اس کو عذاب کے علاوہ اور کسی چیز کا انتظار نہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ قرآن حق ہے. قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں، جو تم کم کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا ہے. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقررہ ہے. وسوف تعلمون، ہر خبر جو آنی ہے، ہر انسیڈنٹ، ہر ایونٹ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے. وسوف تعلمون، اور تم ضرور جان لوگے، جلد جان لوگے. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول میں بحثیں کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، آرگیو کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، فأعرض عنهم، ان سے اعراض کیجیے، ان سے ٹائم نہ ضائع کریں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. وإما ينسینک الشیطان، اگر آپ کو شیطان بھلا دے کچھ دیر کے لیے، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد آپ وہاں پہ ظالموں کے ساتھ بیٹھے نہ رہے. یعنی جب آپ ایسی مجلس میں جائیں جہاں پہ اللہ کی آیات کے بارے میں آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ایم لیس، کوئی فائدہ نہیں ان کا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی مجلس ہے، یہاں سے اٹھ جائیں. یاد رکھیے گا جو عمل والی باتیں ہیں نا، عمل والی مجلس سے ہوتی ہیں، وہاں پہ بحثیں نہیں ہوتی، وہاں پہ سمعنا و اطعنا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ آرگومنٹس چلتے ہیں، جہاں پہ چسکے چلتے ہیں، لوگ ذہنی ٹھڑک کو پورا کرتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے نا، اپنی انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کرتے ہیں مزے لینے کے لیے، اصل میں انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ جگہیں جو ہیں یہاں پہ شیطانی مجلسیں، یہاں پہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ آرگومنٹس لے کے آ رہے ہیں، ان میں خوض کر رہے ہیں. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، ایسے لوگوں کے اعمال کی ذمہ داری ان پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ولکن ذکری لعلہم یتقون، لیکن ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے شاید وہ متقی ہو جائیں. وذر الذین اتخذوا دینہم، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل تماشا بنا دیا. سبحان اللہ، استغفر اللہ. وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کیے پر پکڑا نہ جائے اس حال میں کہ اسے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی نہ ہو. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ دے سارا کا سارا فدیہ دینا نہیں اس سے قبول کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، کس وجہ سے جو وہ کفر کرتے ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے. قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، ولا یضرنا، نہ ہمیں کوئی نقصان دیتا ہے. ونرد علی اعقابنا، اور ہم پھیرے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل. بعد اذ ہدانا اللہ، حالانکہ اللہ نے ہمیں آلریڈی ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے، اس کے بعد بھی ہم روگردانی کریں. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، ہمارا حال پھر اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کی ہدایت آنے کے بعد بھی منہ پھیرا تو پھر ہمارا حال اس شخص جیسا ہوگا جو ویرانے کے اندر شیطانوں کی وجہ سے، شیطان جس کو شیطانوں نے بہکا دیا ہو، بھٹکا دیا ہو.
اور وہ حیران کران پھر رہا ہے ادھر ادھر وادیوں کے اندر، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کدھر جاؤں، گمراہ ہوا پڑا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو بار بار پکارتے ہیں حق کا رستہ ادھر ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن وہ شیطانوں کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وان اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں اور ہم اللہ سے ڈریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا بس وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، یعنی اللہ قیامت جب برپا کریں گے، اللہ نے جب کائنات بھی پیدا کی تو کن فیکون سے پیدا کی، اور جب اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا، اتنی بڑی کائنات ہے، آپ امیجن کریں کتنی بڑی کائنات ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ میں خاص طور پہ جو ایسٹرو فزکس وغیرہ پڑھنے والے کو ذوق شوق ہے جن لوگوں کا، آپ کبھی دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے، لیکن ایک اللہ کا جملہ، ایک اللہ کا ورڈ، بلکہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ اس سب کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، سبحانہ و بحمدہ۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی بادشاہت ہوگی اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو جاننے والا ہے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بہت حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے والد کو، آزرا، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ آزرا۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ بعض لوگوں کو کچھ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آزر ان کے والد کا نام نہیں تھا، لیکن قرآن مجید میں بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے واضح طور پہ، اسی لیے ہمیں اسی کو ماننا چاہیے۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرے نزدیک تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہتوں کو۔ ولیکون من الموقنین، کس لیے دکھاتے ہیں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کری ہے، یہ اصل میں نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینے کے لیے ایک ان کے سامنے ہائپوتھیسس کریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پس جب انہوں نے ڈھانپ لیا، پس رات نے جب ان کو ڈھانپ لیا، رآ کوکبا، انہوں نے آسمان پہ تاروں کو دیکھا۔ قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پس جب وہ تارے ڈوب گئے، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا میں ایسے رب کو پسند ہی نہیں کرتا جو ڈوبنے والا ہو، جس کو زوال آتا ہو۔ فلما راى القمر بازغا، پس جب انہوں نے دیکھا چاند کو روشن، قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، دہکتے ہوئے، قال هذا ربی هذا اکبر، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، میں بری ہوں ہر اس چیز سے جس کو تم شرک کرتے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ ستارے، چاند اور اسی طریقے سے سورج ہے نا، یہ آپ کو پرانی سویلائزیشنز کے اندر بہت سی جو سویلائزیشنز ہیں ان کے اندر یہ گاڈز کے طور پہ پائے جاتے نظر آتے ہیں، بہت سی سویلائزیشنز کے اندر، خاص طور پہ وہ لوگ جو خاص طور پہ ہسٹری آف ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا خاص طور پہ ہسٹری پڑھنے والے ہیں، یا آرکیالوجی کے اندر جن کا انٹرسٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اکثر جگہوں پہ جو کامن گاڈز نظر آتے ہیں نا، ایک سورج کو ہمیشہ زیادہ تر سویلائزیشنز نے خدا کسی نہ کسی لیول پہ تصور کیا۔ ایجپٹالوجی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا، یہ ایرون را جسے کہتے ہیں، جو سب سے بڑا خدا ہے ان کا، وہ ایکچولی یہ سن گاڈ ہے۔ اسی طریقے سے چاند جو ہے، اس کو بھی اکثر سویلائزیشنز کے اندر ایک گاڈ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ستاروں کو بھی، یہ ستاروں کو بہت زیادہ، اور خاص طور پہ جو مختلف ستارے ہیں ہمارے، جو ہمارے خاص طور پہ اس ہمارے جو ہمارا ہے ملکی وے، یا خاص طور پہ جو ہماری جو نیئر بائی جو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آبزرویشن کے اندر آ سکتے ہیں، تو ایسے ستاروں کے اوپر انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ان کے گاڈز کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے خدا جو ہیں ان کو ہمیشہ سے مانا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے نظریات کا یہاں پہ رد کیا۔ انی وجہت، بے شک میں نے متوجہ کیا، وجہ کیا، میں نے اپنے چہرے کا رخ کیا، للذی، اس کی طرف،
فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہوتے ہوئے صرف اللہ کی طرف، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا۔ وحاجہ قوم، اس کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، نہیں میں ڈرتا اس سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب چاہے کچھ بھی۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، میرے رب نے ہر چیز کو علم سے، اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم شریک بنایا تم نے اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اس کو جو نہیں نازل کی اللہ نے اس پر تمہارے لیے کوئی دلیل۔ فأی الفریقین احق بالامن، پس کون دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔ اب دیکھیں یہ بڑی ایک منطقی اور دلیل ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں نا، یہ بہت بڑی دلیل حضرت ابراہیم نے دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک خدا میرا ہے، ایک خدا تمہارا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ دونوں خدا ہیں۔ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کو خدا مانتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ خدا بھی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ دیکھو میں جس خدا کو مانتا ہوں نا اس کو تم مانتے ہو اور تم جانتے ہو کہ وہ بڑا خدا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا سچا ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ تم ان خداؤں کی حمایت کرتے ہو۔ تو مجھے خود بتاؤ جو بڑا اصل خدا ہے جس کی میں حمایت کرتا ہوں اس کو زیادہ ماننا چاہیے یا تمہارے جو چھوٹے خدا ہیں ان کو ماننا چاہیے؟ اور اگر یہ دونوں خدا ہیں، اگر یہ سارے خدا یہ سزا دینے چاہیں تو کون زیادہ حق میں ہے کہ وہ امن میں رہے گا؟ میں بچا رہوں گا کیونکہ میں بڑے خدا کے ساتھ ہوں، میں اس کے پیچھے فالوور ہوں، لیکن تم جن خداؤں کا کر رہے ہو ان کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ بڑے خدا کے پیروکار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، یعنی کوئی شرک نہیں کیا اپنے ایمان میں، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن اور سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، اور یہی دلیل ہماری ہم نے عطا کی ابراہیم کو اپنی قوم کے اوپر۔ یہ جو آیت ہے نا وکیف اخاف ما اشرکتم، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، آپ کو یہ بہت اسٹرانگ آیت ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہ میں دوبارہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یہ آیت جو ہے یہ شرک کی بنیاد کو توڑ دیتی ہے کہ اصل اللہ خدا ہے، جو اصل خدا ہے تم نہیں ڈرتے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے خداؤں سے، حالانکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن تم کہتے ہو کہ میں تمہارے خداؤں سے ڈروں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق ويعقوب، ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وزکریا، اور ہم زکریا کو، ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، ان سارے انبیاء کو ہم نے ہدایت دی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی اللہ نے ان کو نبی بنایا نا۔ ومن آبائہم، اور ان کے باپوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے اولادوں میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے چن لیا ان کو، وہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبیوں کی اولادوں اور باپوں میں، ان کے بھائیوں میں اور نبیوں کو خود ہم نے ہدایت دی، یہ ہماری ہدایت تھی جو ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت اللہ کی ہے، یہ تمام پیغمبروں کی ایک لیگیسی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ اصل ہدایت ہے، اور اللہ یہ ہدایت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے پیغمبر جن کے نام اللہ نے لیے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر یہ بھی شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، ہمارے نبی کو شامل کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، سبحان اللہ، اور ہم اتنے ہی اس کے بارے میں لینینٹ ہیں، سبحان اللہ۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دی کتاب اور حکمت اور والنبوہ اور نبوت۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، پس
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس اگر وہ پس یہ لوگ اگر انکار کر دیں اس کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اب اگر یہ مکہ والے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم ان کے بجائے ایسے لوگ مقرر کریں گے جو نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آیات دی ان کو، کتابیں، ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، اب یہ اگر کفر کریں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے، ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من، یعنی اللہ کو انہوں نے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی توہین کی انہوں نے، کیا کہہ کے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی رحمت نہیں بھیجی، اللہ نے کوئی، یعنی دین اسلام اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور جس بندے نے یہ کہا نا کہ اللہ نے دین اسلام بھیجا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کی بہت بڑی بے قدری کی ہے، ناقدری کی ہے۔ قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کون تھا جس نے یہ کتاب بھیجی جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، نوراً وہدن، روشنی اور ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم رکھتے ہو اسے الگ الگ کاغذ کر کے، تم ظاہر کرتے ہو اسے اور چھپاتے ہو بہت سا اس کا، وعلمتم اور تم سکھائے گئے ہو، ما لم تعلموا جو نہ تم جانتے تھے، ولا آباؤکم نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، آباء و اجداد تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر چھوڑ دو ان کو ان کی مشغولیت میں، وہ اس میں کھیلتے رہتے ہیں۔ وہذا کتاب انزلنا اور یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بہت ہی ببرکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ سچا کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس سے جو اس سے پہلے آئی، ولتنذر ام القری اور یہ قرآن مجید اس لیے نازل کی گئی تاکہ ڈرایا جائے، آپ ڈرائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو ان کے ارد گرد ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ کذبا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی اور وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی ہو۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کون شخص ہو سکتا ہے جو کہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے حالانکہ اللہ نے وحی نہ کی ہو، جھوٹے پیغمبر جیسے۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ اور اس سے بڑھ کر جھوٹا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا اس کی طرح کا جو اللہ نے نازل کر دیا، یعنی جو کہے کہ مجھ پر اللہ نے کچھ نازل کیا حالانکہ اللہ نے کچھ نہ نازل کیا ہو۔ یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز لے کے آ سکتا ہوں، جس طرح نبی لے کے آئے ہیں ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں ایسی چیز، سبحان اللہ۔ ولو تری اذ الظالمون اور ہائے کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں جب ظالموں کو فی غمرات الموت جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی تکلیفوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھولے ہوں گے، کہیں گے اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانوں کو، آج الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت اور رسوائی کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کس گناہ کی وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ کے معاملے میں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور اللہ کی جب آیات آتی تھی تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا، حالانکہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اوتھینٹک احادیث موجود ہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے، اللہ کے رسول نے باقاعدہ تفصیلات بتائی ہیں اور بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں علماء نے، اور بھی آیات ہیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، یہ جو آیت ہے اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے کہیں گے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب کہاں میں دیا جائے گا؟ قبر میں ہی دیا جائے گا نا، تو ان کو عذاب اسی وقت ملے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا اور البتہ یقین تم آئے ہمارے پاس اکیلے، کما خلقناکم جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ پہلی بار، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم اور وہ مال و اسباب اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیے، وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء آج تمہارے وہ سفارشی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے بہت مددگار اور تمہارے کارساز ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون یقیناً اب تمہارا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا ہے اور تمہارے سارے دعوے ہوا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے اس طریقے سے پیش ہو گئے جس طریقے سے اکیلے، ہر بندے نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو جا کے فیس کرنا ہے۔
ہر بندہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اکیلے اسے کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور کوئی بھی تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہوں گے، سارا مال وغیرہ جو تم نے اکٹھا کیا وہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اور پھر اللہ کہیں گے آج کے دن تمہارے سفارشی کہاں ہیں؟ وہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ سے ہمیں بچا لے گا، یہ بندہ، یہ فلاں بچا لے گا ہمیں، کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ ہمارے اس کے ساتھ لگ جائیں، بس اس کا پلہ پکڑ لیں، یہ ہمیں بچا لے گا خدا سے، خدا کے عذاب سے، علیہ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں اس دن سارے تعلقات ٹوٹ جائیں، لقد تقطع بینہم، سارے اس دن تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانوں کو اور گٹھلیوں کا، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو بے جان سے، ومخرج المیت من الحی، اور اسی طریقے سے مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی ہے اللہ، پس کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ فارق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو کس لیے بنایا؟ تاکہ تم وقت کا حساب کر سکو۔ اس سے پتہ چلا جس طریقے سے آپ چاند سے ٹائم معلوم کر سکتے ہو، سورج سے بھی ٹائم معلوم کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی صرف چاند سے ہم نے ٹائم محسوس کرنا ہے، سورج کو ہم نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو سورج سے یہ جو ہم نمازوں کے اوقات دیکھتے ہیں جو سورج کے ساتھ معلق ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو سینسیٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، جو اللہ نے دی ہیں جن کو اللہ، آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ، یہ تقدیر ہے الغالب العزیز، بہت غالب اور علم والے کی۔ وہو الذی جعل لکم النجوم، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے ستارے، لتہتدوا بہا، ستارے کس لیے بنائے؟ لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم رستہ تلاش کرو ان ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی اور تری میں۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے واضح بیان کر دیں اپنی آیات، لقوم یعلمون، ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وہو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقر ومستودع، پھر دنیا میں ہر ایک کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ مقرر اللہ نے کر دی ہے، یعنی اللہ نے ہر بندے کے لیے اس کا رزق مقرر کر دیا، وہ کہاں پہ ہوگا اور اس کو ملے گا کہاں سے، سب کا سب اللہ نے مقرر کر دیا۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم واضح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وہو الذی انزل من السماء ماء، وہ ہے، یہ وہی ذات ہے جو جس نے اتارا آسمان سے پانی کو، فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، پھر ہم نے نکالا اس میں سے سبزہ، نخرج منه حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے، اور ایسے دانے جو ایک دانہ دوسرے پر چڑھا ہوتا ہے، ومن النخل، اور کھجور سے، من طلعها قنوان دانیہ، اس کے شگوفے خوشے ہیں جھکے ہوئے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کھجور سبحان اللہ کس طریقے سے اس کے شگوفے اور اس کے خوشے جھکے ہوتے ہیں، وجنات من اعناب، اور باغات میں سے، انگوروں کے باغات میں سے، والزیتون، زیتون، والرمان، اور اسی طریقے سے انار، مشتبہا وغیر متشابہ، ایک جیسے پھل اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی ایک جیسے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، کچھ پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ آپس میں مختلف بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ان میں سے ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ کس طریقے سے پکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نشانیاں دیکھو کس طریقے سے اللہ ان کو پکاتا ہے، کس طریقے سے وہ بڑا ہوتا ہے پھل، اور کس طریقے سے اللہ تمہیں اس میں سے رزق دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ ان فی ذلکم لآیات، ان میں یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک جنات کو بھی بنایا۔ اب دیکھیں ہر قسم کی، ہر مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا، یہاں تک کہ جنات کو بھی بنا دیا۔ وخلقہم، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائی بغیر علم کے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی صاحب رائے اور صاحب عقل اور صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کا باپ یا اللہ کی کوئی اولاد، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی اور بیٹے بھی بنائے۔ سبحانہ، اللہ کہتا ہے وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند تر ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہی جو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا۔ انا یکون لہ ولد، کیسے اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، خالق کل شیء، وہ خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، ہم اللہ کو نہیں دے سکتے دنیا میں، وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ کی نظریں پا لیتی ہیں، تمام نظروں کو اللہ تعالیٰ
پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، بس جس نے اپنی دل کی آنکھوں سے ان دلیلوں کو دیکھ لیا تو اس کو اپنی جان کے لیے اس کا فائدہ ہو گیا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہ گیا، جس نے حق کو دیکھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، وما اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر کوئی نگران۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم پھیر پھیر کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درست، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ولنبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے سوا۔ واعرض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر وہ چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے بنایا، اور نہیں ہم نے آپ کو بنایا ان پر نگران۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور نہ تم برا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یدعون جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پس وہ برا کہیں گے اللہ کو عدوا حد سے تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم بغیر علم کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور بڑی حکمت کی بات کر رہے ہیں، جو کفار ہیں ان کے خداؤں کو تم برا بلا نہ کہو، گالی نہ دو ان کے سامنے نہ کہو۔ کیوں؟ اگر آپ ان کے سامنے کہو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو بھی برا بلا کہیں گے، اور یہ کرتے تھے۔ تو آپ چونکہ اپنے خدا کو گالی کا ذریعہ بن رہے ہو تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکبر الکبائر شتم الرجل والدیہ، سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کون بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ ایسا بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ بندہ جس نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی اور ان ریٹرن دوسرے نے اس کے اپنے ماں باپ کو گالی دے دی، تو اس نے چونکہ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا، اسی لیے یہ ذمہ دار ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں لوگوں کی ایول کا سبب نہیں بننا چاہیے، یعنی we shouldn't become the cause for the other people to go to the evil۔ ہم کسی بندے کے گناہوں کا سبب نہیں بننا چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا سبب بننا چاہیے، بلکہ ہمیں بچانا چاہیے کہ لوگ ہماری وجہ سے کوئی کفریہ بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم فورس کرتے ہیں، ایسی آرگیومنٹ میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی چیزیں ان کے منہ سے کفر نکلوا دیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اگر ایک بندے نے اگر یہ میں نے سوال کیا یا یہ چیز بات کہی تو وہ کفر پہ آ جائے گا یا اس سے اس کو نقصان ہوگا، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے خوشنما بنا دیا اور مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، ثم الی ربہم مرجعون، پھر وہ اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فینبئہم، پس وہ ان کو خبر دے گا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے آئیں گی اور اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی معجزے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور جو بھی آیات آ جائیں، اگر آ بھی جائیں گی تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے جیسے کہ وہ نہ ایمان لائے اس کے ساتھ، اول مرۃ، پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو سرکشی میں اور وہ بھڑکتے پھرتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب آخری آیات کے اندر انہوں نے تفصیلات، وہی باتیں جو ہم نے پہلے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتائیں بھی، اور ہم سب کہ وہ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یعنی کوئی نشانیاں آئیں، ہم پر کوئی معجزات آئیں، اور وہ آئیں گے تو ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ہم مسلمانوں، تمہیں نہیں پتہ، اگر اللہ بھیج بھی دے وہ آیات، وہ نشانیاں بھیج بھی دے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا 7واں سپارہ مکمل ہو گیا، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنا آغاز کرتے ہیں اپنی تراویح کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔